اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے نکات پذیر عرفان الرمضان سیریز کی تیسری نشست میں حاضر ہیں۔ ہم اصلاح احوال کے ضمن میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں مراتب پر فائز کرنے والی تین چیزیں ہیں: نفس کی سخاوت، دل کی سلامتی اور تیسری چیز سراپا نصیحت ہونا۔ نفس کی سخاوت، دلوں کی سلامتی کا لوگوں اور دوستوں کے ساتھ سلوک سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سلوک لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کی اخوت کو پہچاننا ہو تو اس وقت نہ پہچانو جب آپ اس سے راضی ہیں یا وہ آپ سے راضی ہیں اور آپ سے بھلائی کر رہا ہے، آپ پر احسان کر رہا ہے، آپ سے اچھائی کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو وہ آپ کو اچھا ہی لگے گا۔ فرمایا کہ سخاوت نفس کی یہ پہچان نہیں۔ سخاوت نفس اور اخوت کی پہچان اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہ آپ پر غصہ کرے، ناراض ہو، زیادتی کرے۔ اس وقت دل کی حالت جانو کہ اب وہ دل کو کیسا لگتا ہے، اور اگر اس وقت دل میں اس کی نفرت نہ ہو، دل میں اس کے لیے پھر بھی خیر ہو، تو فرمایا کہ یہ اخوت ہے اور یہی حقیقی تصوف ہے۔ دل کی سلامتی کا معنی یہ ہے کہ دل کے اندر کسی کا بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، تکبر نہ ہو، شہرت کی لالچ نہ ہو اور نہ اعتراض کی غرض ہو۔ کوئی اعتراض کرے، کوئی تعظیم کرے، کوئی تکریم کرے، کوئی مانے یا نہ مانے، مگر دل اس سے بے نیاز ہو۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاض سے سنا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ فرمایا ہاں، ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کبھی مریض بنوں، بیمار ہو جاؤں اور کوئی میری عیادت کرنے والا نہ ہو۔ گویا کہ آپ شہرت سے اس طرح بھاگتے ہیں۔ اور ظاہر و باطن میں یکسانیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن کے ایک ہونے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی، دوستوں، ہم پیشہ رفقاء، احباب، عائسہ اقارب، رشتہ داروں کے لیے زبان سے محبت ظاہر کرے، صفائی قلب ظاہر کرے، مگر دل میں ان کے لیے عداوت، بغض اور عناد پال رکھا ہو، اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اسے بہرا اندھا کر دیتا ہے اور دل کی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ ایسے شخص سے بصیرت چھین لیتا ہے، یعنی دل کی بصیرت جو ہے وہ چھن جاتی ہے۔ اور دلوں کی سلامتی فرمایا وہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن بھی ایک ہو، جو ظاہر میں ہو وہی باطن میں ہو، ظاہر اور باطن کا تضاد نہ ہو۔ ہم اس دنیا میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ظاہری طور پر متقی بنتے ہیں، اللہ والے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ظاہر میں دین کے خادم بنتے ہیں اور اہل آخرت بنتے ہیں، اور باطن میں طلب دنیا بھی رکھتے ہیں اور باطن میں دنیا کے حریص ہوتے ہیں۔ اس سے منع فرمایا۔ حضرت فضیل بن عیاض مزید فرماتے ہیں کہ سارا شہر گھر کے اندر رکھا گیا ہے، سارا شر، سارا
شر یعنی برائی گھر کے اندر رکھی گئی ہے اور ساری خیر بھی گھر کے اندر رکھی گئی ہے۔ شر کی چابی دنیا کی رغبت کا نام ہے کہ یہ جو برائی ہے یہ در حقیقت دنیا کی رغبت ہے۔ پوچھا گیا کہ خیر کی چابی کیا ہے؟ فرمایا کہ خیر کی چابی دنیا سے بے نیازی ہے، خیر کی چابی دنیا کا زہد ہے، اور شر کی چابی دنیا کی لالچ، دنیا کی رغبت، دنیا کی طمع ہے، دنیا کا حرص ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں حرص و ہوس کے بت پالتے رہے، رغبت، طلب دنیا، حرص دنیا، شہوت دنیا کے بتوں کے پجاری رہے، تو اوپر سے جو بھی لبادہ اوڑھ لیں، سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور انسان کا من نہیں بدلتا، اس کا حال نہیں بدلتا۔ کیوں کہ انسان کے اندر منبع شر ہے، پھر کوئی عبادت نور پیدا نہیں کرے گی۔ جس کا باطن اچھا نہیں، اس کا ظاہر مقبول نہ ہوگا۔ اور دل کی سختی و محرومی کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کا خلاصہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں یعنی 3 عادات ایسی ہیں جو دل کو سخت کر دیتی ہیں، ان سے دل تاریک ہو جاتا ہے، ایمان کا نور چھن جاتا ہے اور معرفت الہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ دل اندھا ہو جاتا ہے اور پھر اس پر نصیحت کا، اللہ کے ذکر کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کی محبت ایسے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ کثرت الکل یعنی کثرت سے کھانا، و کثرت النوم یعنی کثرت سے سونا، و کثرت الکلام یعنی کثرت سے گفتگو کرنا، دنیاوی گفتگو کرنا، گپ شپ لگانا کثرت سے۔ فرمایا کہ جس کا پیٹ جتنا بھر جائے اس کے پیٹ میں نور نہیں جاتا، اور پیٹ میں جتنی جگہ خالی رہ جائے اتنا نور بھر جاتا ہے۔ فرمایا کہ کثرت نوم اور کثرت کلام بھی یعنی کثرت سے سونا اور فضول و لغو گفتگو کرنا بھی دل کی سختی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کثرت کلام میں دین، نصیحت، وعظ، قرآن و سنت اور تربیتی گفتگو شامل نہیں، کیونکہ وہ عبادت کے ضمن میں آتی ہیں۔ گویا زبان سے کچھ کہنے سے قبل سوچنا چاہیے کہ یہ کلام اور یہ عمل قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گا یا نہیں۔ پھر اسی طرح دوستی کا معیار اور سنگت کا معیار اس حوالے سے فرماتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے کہ جس سے دوستی کرو اور جس سے سنگت اختیار کرو، جس کی رفاقت لو، جس کی معیت لو، جس کو دوست بناؤ، اس دوستی، رفاقت اور سنگت سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ سنگت آخرت میں قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں۔ اگر اس کی دوستی قیامت کے دن کام آنے والی ہے تو سنگت لے لو، اور جس نے قیامت کے دن کام نہیں آنا تو اس دنیا میں اس سے کیا لینا۔ کسی ایسے سے دوستی کرو، کسی ایسے کی سنگت میں رہو، فرمایا جو آگے یعنی اس زندگی کے بعد بھی کام آئے۔ دوستی ہو تو ایسی جیسے اکابر علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ کہ ایک شخص فوت ہو گیا، قبر میں فرشتے اس سے سوالات پوچھنے آئے، تو وہ ہر سوال کے جواب میں کہتا کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھے من ربو کا کہ تیرا رب کون ہے، وہ کہے غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ وہ پوچھیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہے کہ میں حضور غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتوں نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اب اس سے کیا سلوک کرے؟
تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اسے بخش دو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کی حکمت کیا ہے، یعنی یہ واقعہ کہ اسے معاف کر دیا، بخشش ہو گئی، پوچھا کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہر سوال کے جواب میں اس کا جواب یہ تھا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں حضور غوث العظم کا دھوبی ہوں۔ دراصل توحید مطلب کی طرف اشارہ تھا۔ وہ جواب یہ دینا چاہتا تھا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میں حضور غوث پاک کے کپڑے دھونے والا ہوں، کیا میں بھی کبھی یہ بھول سکتا ہوں کہ رب کون ہے اور دین کیا ہے؟ یعنی ساری زندگی حضور غوث پاک کی خدمت کی ہے، کیا خیال ہے کہ مجھے خدا کی معرفت نہیں ہوگی؟ وہ ہر سوال کے جواب میں بتاتا تھا کہ حضور غوث پاک کی سنگت والا ہوں، گویا فرشتوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ان کا رب ہے وہی میرا رب ہے، جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے۔ گویا سنگت کی پختگی ان کے ایمان کے متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ سنگت کے حوالے سے ہی ایک اور بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی بیان کی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بیٹھتے کہ بغداد کے کتوں میں سے کتا جسے آپ سے محبت ہو گئی آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا اور دور سے آپ کو دیکھتا رہتا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی کہ میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں یہ کتا تلاش کر کے وہیں پہنچتا ہے اور دور بیٹھ کر مجھے دیکھتا ہے۔ آپ نے اس کی طرف توجہ کی تو اس کا حال بدل گیا۔ اس دن کے بعد وہ کتا بغداد کے شہر کی جس گلی میں بیٹھتا، جہاں بیٹھتا 10-20 کتے اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے اور اس کو دیکھتے۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جس کتے یعنی جانور پر بھی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑ گئی وہ اپنی نسل والوں میں ان کا محبوب بن گیا۔ یہ سنگت اور صحبت کی نظر ہے۔ اس سے بھی کسی کو اگر سنگت کی اہمیت سمجھ نہ آئے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل مجدہ نے اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ بیان کیا کہ جو 309 سال تک ولیوں کی غار کی دہلیز پر بیٹھا رہا اور توجہ کی بنا پر حال یہ ہوا کہ جب اصحاب کہف دائیں بائیں کروٹ بدلتے تو وہ کتا بھی کروٹ بدلتا، اور 309 سال تک جہاں اصحاب کہف کے جسم زندہ و سلامت رہے ان کی توجہ اور فیض سے وہ کتا بھی بغیر کھائے پیے زندہ و سلامت رہا۔ وہ ایک پلید جانور تھا مگر ولیوں کی سنگت کی وجہ سے اصحاب کہف کے ساتھ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا، اور آج ہم اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ اس کتے کے واقعے کی بھی تلاوت کرتے ہیں، اس کے آداب نشست کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اصحاب کہف کا عدد بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 5 تھے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ 5 تھے تو چھٹا ان کا کتا تھا، کہیں کہتے ہیں وہ 6 تھے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف 7 تھے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا۔ بس سنگت اور رفاقت بڑی شے ہے، کسی کے ساتھ رہنا، اس کے اسوہ پر طریقے پر چلنے میں بڑی خیر ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں کی غلامی اور اپنی بندگی میں ہر لمحہ ہر زمان مرتے دم تک قائم رکھے اور اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اہل اللہ کی پہچان کے ضمن میں فرماتے ہیں
کہ اذا احب اللہ عبداً اکثر ہمًا و غمًا، کہ اللہ رب العزت اپنے جس بندے سے محبت کر لیتا ہے اس کے غموں کو بڑھا دیتا ہے۔ گویا اللہ صرف نیک بندوں کا محبوب ہی نہیں ہے بلکہ وہ بعض بندوں کا محب بھی بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ غموں کو اس لیے بڑھا دیتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا سے کہا کہ اے دنیا میرے بندوں پر، میرے اولیاء پر کڑوی بن جا اور ان پر سخت ہو جا، اور میرے دوستوں پر کڑوی بن کر رہ، ان کے لیے میٹھی نہ بن کہ وہ تیرے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کبھی اللہ بیمار کر دیتا ہے، کبھی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی تھوڑی خوشحالی دیتا ہے، کبھی چھین لیتا ہے، کبھی فکر و فاقہ اور کبھی غم دیتا ہے، کبھی ثمرات دیتا ہے تو کبھی اس کے خلاف عطا کرتا ہے۔ کہیں تانا سنی کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، الغرض طرح طرح کے غم بڑھا دیتا ہے تاکہ ان کا دل دنیا میں نہ لگے، اور جن دلوں سے اللہ پیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ دل دنیا میں کسی اور کی محبت میں مشغول ہو جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ دل میری طرف لگے رہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ لا یجد عشاء ولا غداء، حتیٰ کہ اتنے غموں میں مبتلا رکھتا ہے کہ کبھی کبھی ایسی بھی نوبت آ جاتی ہیں کہ کبھی رات کا کھانا نہیں ملتا اور کبھی دن کا کھانا نہیں ملتا۔ حضرت سہل بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کی قدر اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو وہ اس سے کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کے جو دشمن ہیں، کافر اور مشرک ہیں، اسلام اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، سب سے بڑھ کر دنیا ان کے پاس ہے۔ گویا پیمانے بدل گئے۔ فرمایا کہ اگر دنیا کی قدر اور عزت میرے نزدیک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نزدیک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو بھلا میں اپنے دشمنوں کو کس طرح نوازتا۔ فرمایا کہ میں جو اپنے دشمنوں کو بے حساب دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی حیثیت میرے نزدیک نہیں ہے۔ اصل قدر، اصل عزت، منزلت والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض نے پھر فرمایا ایک اور مقام پر کہ اور جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، جس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے، اس پر دنیا کو وسیع کر دیتا ہے، دنیا کی فرحتیں اس کے لیے بے حساب کر دیتا ہے تاکہ وہ ان میں مزید مشغول ہو جائے اور رب سے اور مزید دور ہو جائے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبارک ہو اس شخص کو جسے مخلوق سے وحشت مل گئی اور اپنے مولا سے اس کے دل میں انس آ گیا۔ اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اگر اس کی محبت دل میں گھر کر جائے تو بندے کو مخلوق کے ساتھ رغبت نہیں رہتی، اور معرفت الہی کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اس ضمن میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اہل دنیا، صوفیاء اور اولیاء کی راہ سے ہٹے، یا وہ تفرید کی وادیوں میں بھٹک گئے یا افراد کا شکار ہو گئے، یعنی یا زیادتی کر بیٹھے یا کمی کر بیٹھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ جو فقیر ہو گیا وہ صوفی نہ ہوا،
یعنی جس نے ظاہری علم شریعت کو حاصل کیا اور علم باطن و تصوف کو چھوڑ دیا وہ فاسق و فاجر ہو گیا، بھٹک گیا، اور جس نے تصوف اور علم باطن پایا اور علم شریعت نہ پایا، احکام شریعت کے علم کو چھوڑ دیا، وہ ملحد و زندیق ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا۔ حق صرف اسی کو ملا جس نے دونوں کو جمع کیا، یعنی دونوں کو جمع کرنے والے اللہ کے اولیاء بن گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت میں سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ صرف ایک شخص کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، باقی ساری امت بخش دی جائے گی، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں۔ یہ مقام خوف تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر یہ خبر ملے کہ قیامت کے دن آقا دو جہاں کی امت میں سے صرف ایک ہی شخص کو جنت میں بھیجا جائے گا تو میں امید رکھتا ہوں کہ شاید اللہ مجھ پر کرم کر دے۔ یہ ان کا مقام امید تھا۔ معزز سامعین، محبت سے امید پیدا ہوتی ہیں اور خوف سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ جو صرف طریق خوف سے جانا چاہے اور طریق محبت چھوڑ دے وہ وحشت کی گھاٹی میں گر کر کاٹ دیا گیا، اور جو خوف و محبت کو اکٹھے رکھ کر اس کی معرفت کی طرف جانا چاہے تو اللہ اس کو محبوب بنا لے گا، اس کو قرب میں لے لے گا، اس کو ایک مقام پر متمکن کر دے گا، اس کو علم و ہدایت اور نور و معرفت عطا کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے۔ تصوف کسی ورد وظیفے کا نام نہیں، کسی خاص تسبیح کا نام تصوف نہیں۔ تصوف نہ رسوم کا نام ہے، نہ علوم کا نام ہے، نہ کسی وضع قطع اور حیت کا نام ہے۔ تصوف سراسر حسن معاملات اور حسن آداب ہے۔ تصوف یہ ہے کہ اللہ سے معاملہ کیسے کرنا ہے، آقا دو جہاں سے کیسے معاملہ رکھنا ہے، صحابہ اکرام اہل بیت و اطہار سے کیسا معاملہ ہو، اولیاء سے کیسا معاملہ ہو، بڑوں چھوٹوں، اہل و عیال، دوست احباب دشمن، عالم جاہل، نیک بد، ہر شخص سے گویا کہ کس طرح کے معاملات رکھنے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا رکھنا تصوف ہے اور حسن ادب ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تصوف یہ ہے کہ جب تیرا کوئی دشمن ہو اور وہ تیری پشت پیچھے تیری غیبت کرے، تجھے برا بھلا کہے، تیری چغلی کرے، تیرے خلاف بری بھلی باتیں کرے، تہمتیں لگائے، تو تو اس دشمن کو اپنے دوستوں سے بھی زیادہ منافع پند سمجھ، غیبت غنیمت جان کہ کوئی تیری غیبتیں کرتا ہے، تجھے گالی گلوچ دیتا ہے، اس لیے کہ دوست تو تیری تعریف کریں گے اور تعریف کرنے سے تیرا نفس بگڑ جائے گا، اور دشمن تجھے گالی دے گا اور ہر ایک گالی پر اپنی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ڈالتا جائے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جس راہ سے گزرتے اس راستے پر بادشاہ کی ایک مجلس ہوا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے جب گزرتے تو بادشاہ آپ کے ادب میں احترام میں کھڑا ہو جاتا اور سب وزراء بھی کھڑے ہو جاتے اور بادشاہ وزراء آپ کو سلام کرتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے اور گزر جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ وزراء آپ کے ادب میں کھڑے ہوئے کہ آپ نے اس بادشاہ کی طرف اور اس کے وزراء کی طرف دیکھا اور دیکھ کر تھوک دیا۔ آپ کے اس عمل پر بادشاہ اور وزراء کو شدید غصہ آیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے۔
اور آپ کے مریدوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، پریشان ہوئے۔ آگے جا کر اس عمل کے بارے میں پوچھا کہ آپ تو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، آپ نے ان کی طرف منہ کر کے کیوں تھوکا؟ اور صوفیاء کی علامت بھی یہ ہے کہ یہ اخلاق حسنہ کے پیکر ہوتے ہیں۔ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اخلاق حسنہ کا نمونہ کسی کو دیکھنا ہو تو وہ اولیاء اور صوفیاء ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں کے اخلاق حسنہ کی سب سے بڑی خیرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اہل تصوف، اولیاء اور صالحاء کو ملی، اور یہی ولایت اور یہی تصوف ہے۔ اب مریدین کے سوال پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں یہی چاہتا تھا، اس لیے فرمایا کہ میں ہر روز یہاں سے گزرتا اور وہ میرے لیے کھڑے ہوتے، میں اپنے نفس میں جھانکتا تو ان کے کھڑے ہونے سے میرے نفس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا، مگر آج جب بادشاہ اور پورا دربار میرے ادب میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے نفس میں تھوڑی ہلچل ہوئی ہے، اور نفس کے اندر یہ خیال آیا کہ بایزید، اللہ نے تجھ پر اتنا کرم کیا کہ شاہان وقت بھی تیرے اکرام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بس جو ہی نفس میں یہ خیال آیا، میں نے چاہا کہ نفس کا علاج یہیں اسی وقت کر دوں، کہیں یہ بڑھ نہ جائے، پس میں نے اس لیے تھوکا کہ مجھے معلوم تھا جب میں تھوکوں گا تو وہ مجھے گالیاں دیں گے اور بیٹھ جائیں گے، اور جب انہوں نے برا بھلا کہا اور بیٹھ گئے، میں نے نفس کو کہا، سن لیا، یہ تیرا اصل مقام ہے، اب دیکھ وہ تجھے گالیاں دے رہے ہیں، مجھے نہ تو بادشاہ کے کھڑے ہونے سے کوئی غرض تھی نہ بیٹھنے سے، میں تو اپنے نفس کے حال کو درست رکھنا چاہتا تھا۔ نفس معزز سامعات بڑا شیطان ہے، یہ نفس کاملہ کے درجے پر بھی پہنچ جائے تو اپنی مکاری اور عیاری سے باز نہیں آتا۔ سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے کہ تھوڑی سی غفلت کہیں ہو اور پھر حملہ کریں، اصل سرشت سے باز نہیں آتا۔ اس لیے اہل اللہ آخری مراتب پر بھی پہنچ کر نفس کا دھیان رکھتے کہ کہیں یہ پھر سے بھٹکانے کی کاوش میں نہ لگ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ جو شخص خوف و محبت کے ساتھ اس کی معرفت کے راستے پر چل نکلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سیشن مکمل ہوا۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں خوف اور امید کے ساتھ اپنی راہ کا راہی بنائے اور اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو روشن کرے اور ہمیں آقا دو جہاں کی غلامی کے لیے چن لے۔ بہت شکریہ، کل پھر حاضر ہوں گے اسی وقت کے مطابق اسی چینل پر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مع السلام والاکرام۔